السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنڈی بول۔ ناظرین، آج جو میں آپ سے بات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہوگی اور سبق آموز بھی ہوگی۔ یہ پھر ایک حدیث ہے اور یہ بہت زبردست حدیث ہے، اور اس حدیث میں ہمیں معلوم ہوگا کہ شیطان نے ابو ہریرہ کو کیا نصیحت کی۔ ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح کا ہے۔ ایک دفعہ جب مدینے میں ہجرت کے بعد اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو رمضان میں کچھ زکوٰۃ کا مال آیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو وہ مال تقسیم کرتے اور جو رات کو بچ جاتا مال وہ آپ ایک جگہ آپ نے اکٹھا کر لیا اور وہاں پر اس کی رکھوالی کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو متعین کر دیا گیا۔ رات میں آپ اس کی چوکیداری کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے ہیں اور انہوں نے ایک تھیلا بنایا اور وہ کچھ مال لے کر چل پڑے۔ آپ نے اس کو جا کر پکڑ لیا اور اس پر وہ صاحب بولے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے جانے دو۔ آپ کو اس پر رحم آیا ابو ہریرہ کو اور آپ نے اس کو جانے دیا۔ اگلے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے کہ بھئی ابو ہریرہ بتاؤ وہ تمہارے رات والے مہمان کا کیا ہوا؟ اس پر ابو ہریرہ بولے کہ حضرت وہ چوری کی نیت سے آیا تھا اور جب اس نے میری منت سماجت کی اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں نے اسے جانے دیا۔ اس پر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ بہت حیران ہوئے اور اگلی رات وہ زیادہ چوکنے انداز میں انہوں نے چوکیداری کی۔ رات وہ شخص پھر آیا اور اس نے ایک سامان کی پوٹلی بنائی اور جانے ہی والا تھا کہ ابو ہریرہ نے اس کو دبوچ لیا اور اس سے کہا کہ یہ تم نے کل بھی چوری کی اور آج بھی چوری کر کے لے کے جا رہے ہو۔ وہ شخص دوبارہ بہت منت سماجت پر اتر آیا اور اس نے کہا کہ میرے بچے آج بھوکے ہیں اور مجھے تم جانے دو۔ پر ابو ہریرہ نے اس کو پھر جانے دیا۔ اگلے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ سے دوبارہ پوچھا، ہاں بھائی تمہارے وہ رات کے مہمان کا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ حضور وہ اس نے بہت منت سماجت کی، میرے دل میں بہت رحم آیا اور میں نے اس کو جانے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ غرض کے تیسری رات ابو ہریرہ پہلے سے زیادہ چوکنے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے رات کے کسی پہر اور وہ شخص دوبارہ آیا اور اس نے اسی طرح سامان کی پوٹلی بنائی تو ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور یہ کہا کہ آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تم 2 دن سے لگاتار چوری کر رہے ہو۔ اس پر وہ شخص بولا کہ میں تمہیں ایک بہت کام کی بات بتاتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں اور وہ تمہارے یقیناً بہت کام آئے گی اور تمہیں بہت نفع دے گی۔ ابو ہریرہ نے کہا ہاں بتاؤ۔ اس پر اس نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، یہ تمہیں تمام قسم کی آفات سے بچائے گی، یہ تمہیں بہت کام آئے گی۔ ابو ہریرہ نے یہ کلمات سنے اور کچھ سوچ کر اسے دوبارہ جانے دیا۔ اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھئی ابو ہریرہ وہ تمہارے مہمان کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ حضور وہ رات پھر آیا تھا اور جاتے جاتے مجھے وہ یہ قرآن کی آیت نصیحت کے طور پر بتا کر گیا ہے کہ اس کے پڑھنے سے آفات اور بلیات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے بالکل ٹھیک کہا، اور تم جانتے ہو وہ کون شخص تھا؟ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص شیطان تھا، لیکن بات وہ سچی کر کے گیا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں کہ جس قرآنی آیت کے ذریعے سے ہم خود شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں وہ شیطان ہی ہمیں بتا کر چلا گیا۔ تو ناظرین آیت الکرسی کو اپنی رات کی دعاؤں کا معمول بنا لیں اور اپنی کوئی بھی چیز جب ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے سپرد کرنے سے پہلے احتیاط کے ساتھ اچھی جگہ پر رکھیں، محفوظ جگہ پر رکھیں اور آیت الکرسی پڑھیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، اور جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔